مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میرے دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ روزانہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے شناخواں کے ساتھ، نئے علماء کرام کے ساتھ اور نئی شخصیات کے ساتھ الحمدللہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا یہ مرحبا اسلام کا پیج روزانہ آپ کے سامنے نئے موضوعات لے کر آتا ہے، نئی شخصیت لے کر آتا ہے۔ تو میرے دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے ناظرین، آپ کو بار بار یہی کہا جاتا ہے ہمارے پیج کو لائک بھی کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، تاکہ دین کی بات سیکھنے میں ہمیں فائدہ بھی ہو اور دین کی معاملات سیکھنے میں ہمیں بھی مزہ آئے اور دین کی بات پہنچانے کا بھی انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ الحمدللہ روزانہ ہمارا یہاں پر ایک موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے ہم علماء کرام سے اس پر بڑی گفتگو بھی کرتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی پیارا موضوع ہے، انتہائی دلچسپ موضوع ہے اور ایسا موضوع ہے کہ جس کے سننے کے بعد اور خصوصاً ہماری خواتین جو ہیں اگر اس موضوع پر گفتگو سنیں گی تو میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ جس پاک ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یا جائیں گے یا چند ہی لمحات کے بعد علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اگر ہم نے ان کی شخصیات سے کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو آپ کی زندگی کے بارے میں آپ ضرور سنیے گا، آپ کے جو مقام ہے ضرور سنیے گا۔ میں نام اس وجہ سے نہیں لے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے آج کا ہمارا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے۔ ہمارا موضوع بڑا پیارا ہے کیونکہ جس شخصیت کا ہم ذکر کریں گے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ بہت اعلیٰ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، ان کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے، کیونکہ نسبت اعلیٰ اس وجہ سے ہے کہ ان کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، اور جس چیز کو نسبت میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے، یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کا مقام اعلیٰ، لیکن جس کو حضور سے نسبت ہو جائے تو پھر یاد رکھنا اس کا مقام بھی اعلیٰ و عرفہ ہو جاتا ہے، اور جس کے ذکر آج ہم کریں گے اپنے اس پروگرام کے اندر مرحبا اسلام کی جانب سے، تو میرے دیکھنے والے ناظرین ضرور سنیے گا۔ میری خواتین، میری مائیں بہنیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، سنیں گی یا بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گی، تو آپ ضرور اس ٹاپک کو سنیے گا۔ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتی ہیں، کچھ سمجھنا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ اس ٹاپک کے حوالے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ آج الحمدللہ 16 رمضان ہے اور الحمدللہ روزانہ ہمارے نئے موضوعات ہوتے ہیں۔ میں وہ موضوع بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ عابدہ، کیونکہ یاد رکھنا آپ وہ عورت ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا ذکر ہم کریں گے، لیکن یاد رکھنا میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ کا ذکر اتنا وسیع ہے، اتنا کثیر ہے کہ اگر آپ کی زندگی پر گفتگو کی جائے تو وقت تو ختم ہو سکتا ہے لیکن آپ کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی، آپ کا مقام بیان نہیں ہو سکتا، لیکن انشاءاللہ ہم چند لمحات کے اندر آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کے علم مقام کے حوالے سے، آپ کا تعارف کیا ہے، انشاءاللہ یہ سنیں گے، کیونکہ یاد رکھنا سب سے بڑی بات کہ آپ ام المؤمنین ہیں اور مسلمانوں کی مائیں ہیں، آپ ماں ہیں، آپ والدہ ہیں، یاد رکھنا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو نسبت ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ علماء کرام بھی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر جوابات بھی لیں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور عرض کیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کی رائے کو، آپ کی انشاءاللہ بات کو انشاءاللہ سننے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے۔ اور الحمدللہ آج ہمارے سیٹ پر میں تعارف کرانے لگا ہوں، کیونکہ آج الحمدللہ سیٹ پر بہت ہی پیاری شخصیت آئی ہیں، بہت ہی پیارے علماء کرام ہیں، شناخواں ہیں، وہ کون کون ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو تعارف کروائیں گے، لیکن میں آپ سے پھر عرض کروں گا اس کو لائک بھی کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ الحمدللہ آج کی جو شخصیت ہے ہمارے ساتھ وہ بڑی مانی جانی پہچانی، الحمدللہ حیدرآباد کے اندر ان کا بڑا مقام ہے، اور حیدرآباد کیا عالم تو ویسے ہمارے سر کے تاج ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات حیدرآباد میں ان کو لوگ جانتے ہیں، حیدرآباد سے باہر بھی جانتے ہیں۔ ان کی مراد، ان کا نام بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، حضرت علامہ مولانا محمد نوی زدہ حنفی صاحب، الحمدللہ
انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا, ماشاءاللہ بہت ہی پیاری شخصیت ہیں. تو انشاءاللہ آج ان سے اس موضوع پر بات بھی کریں گے. ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر گفتگو بھی کریں گے. اگر آپ ان کی سیرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی اپنے پروگرام کے اندر ہم انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ثنا خاں جناب محمد بلال ملک قادری صاحب کہ جو کہ ماشاءاللہ ہماری بزم کا حصہ بھی ہیں اور ہمارے بزم کے الحمدللہ بہت سارے کاموں کے اندر بڑا تعاون کرتے ہیں, آگے پیچھے کام کرتے تھے ماشاءاللہ. میری مراد محمد بلال ملک صاحب, حضرت آپ کو بھی خوش آمدید ہیں. اور ماشاءاللہ انہی کے ساتھ بہت ہی پیارے قرہ حضرات الحمدللہ روزانہ آتے ہیں, قاری حضرات آتے ہیں. میری مراد قاری تمثیل اتاری صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی آج ہمیں جوائن کیا ہے, اور اللہ کریم ان کا بھی آنا قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ جو اب ہمارے ساتھ شخصیت جن کا میں تعارف کروانے لگا ہوں, الحمدللہ یہ بہت دور سے سفر کر آج ہمارے اس پروگرام کے اندر ہمارے مہمان بھی ہیں, ہماری سب کچھ ہیں. کیونکہ یاد رکھنا سب سے بڑی بات کہ یہ آل رسول بھی ہیں اور سید زادے بھی ہیں, اور ہماری خوش قسمتی کہ الحمدللہ انہوں نے اپنی زیارت سے ہمیں مشرف فرمایا. یاد رکھنا سید زادے آل رسول ہوں, ان کا مقام سب سے اعلیٰ اور بالا ہوتا ہے. میری مراد کیونکہ ماشاءاللہ یہ کراچی سے سفر کر صرف اس پروگرام کے اندر آئے ہیں, اور اس وجہ سے آئے کہ دین کی بات کو آگے پھیلائیں گے. اور ماشاءاللہ ثنا خاں بھی بڑے پیارے ہیں. میری مراد سید رضوان علی قادری صاحب اور انہی کے ساتھ سید مہاد علی قادری صاحب ماشاءاللہ یہ دونوں حضرات الحمدللہ کراچی سے تشریف لے کر آئے ہمارے مرحبا اسلام کے پیج پر, اور ہمارے مسئلہ اسلام کی ٹیم میں الحمدللہ یہاں پر آئے ہیں. اور انشاءاللہ ان سے بھی نعتیں سنیں گے. کراچی میں جو دیکھنے والے ہیں, اگر آپ ان کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی بھی فرمائش ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور پروگرام کے اندر وقت ہوا ہے تلاوت کلام پاک کا. میں تلاوت کلام پاک کے لیے قاری محمد تمثیل اتاری صاحب کو کہوں گا کہ تلاوت کلام سے ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان اللہ سبحان اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى سبحان اللہ سبحان اللہ. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر
ربك وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھی جناب قاری تمثیل اتاری صاحب جو کہ خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، اور بڑی پیاری تلاوت تھی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے، اور یہ ایسا ٹاپک ہے اگر اس پر بھی گفتگو کی جائے، بات کی جائے تو یقین مانیں بڑا پیارا موضوع ہے. اللہ ہم سب کو قرآن سننے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام کے اندر الحمدللہ روزانہ تلاوت کلام پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کی جاتی ہے. پھر انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر دیں گے. آج کا موضوع پھر سن لیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، اور آپ کا علم مقام، آپ کی شخصیت، آپ کا جو بھی جو معاملات ہیں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ رہ کر آپ کی زندگی کے بارے میں سنیں گے. آئیے ہمارے کراچی سے آئے ہوئے مہمان سید رضوان قادری صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ حمد باری تعالیٰ، سید مہاد علی قادری صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب سيدنا حسين سيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تاروں کی صدا اللہ تیرے رنگ 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 رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ یا
سورہ اخلاص سورہ اخلاص سورہ یاسین ہو کے سورہ اخلاص سورہ یاسین ہو کے سورہ اخلاص قرآن کے لفظوں کی صدا صدا ہو اللہ برستا پانی برستا پانی کرتا ہے تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے تیری برستا ہوا پانی دریا دریا مصروف سنا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کے نذرانے پیش فرما رہے تھے سید مہاد علی قادری صاحب، اور انشاءاللہ ان سے بھی اور کلام سنیں گے کیونکہ ماشاءاللہ یہ کراچی سے ہمارے مہمان بھی آئے ہیں اور صرف محفل میں شرکت کرنے کی نیت سے اور مرحبا اسلام کے پیج سے ثنا خوانی پڑھنے کی نیت سے الحمدللہ یہاں پر یہ آئے. اللہ کریم ان کو اور برکت عطا فرمائیے. آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے. میں دوبارہ عرض کروں گا میرے سننے والے ناظرین اور یہاں پر سامعین کہ جب کوئی علمی گفتگو ہو تو ساری توجہ کو چھوڑ چھاڑ کر علم کی طرف توجہ دیجیے گا تاکہ بات سمجھ میں بھی آئے، کیونکہ موضوع بڑا پیارا ہے اور جن کی موضوع کی بات ہو رہی اللہ کرے کہ خصوصاً ہماری خواتین، ہماری گھر کی عورتیں، ہماری مائیں بہنیں اس موضوع پر توجہ کریں کیونکہ آپ کی شخصیت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. کیونکہ ہمارا موضوع ہے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ. آپ کیونکہ حضور سے نسبت رکھتی ہیں، حضور کی زوجہ مبارکہ بھی ہیں، ام المؤمنین بھی ہیں، تو انشاءاللہ آئیے علامہ صاحب کی بارگاہ میں حضرت علامہ مولانا نوید رضا حنفی صاحب ہیں، اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے. حضرت آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید ہے، آپ آئے ہیں. حضرت آج ہم نے ایک موضوع رکھا ہے ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت آپ کا علمی مقام، آپ کا مرتبہ کیا ہے اور آپ کو ام المؤمنین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کئی لوگوں کو ام المؤمنین کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ایک عوام ہے وہ کہتے ہیں یار یہ کیا الفاظ ہے، کیونکہ ہم بھی ظاہر سی بات ہے لوگوں سے، تو تھوڑا اس کا بھی حوالہ دیجیے گا، اس کا بھی معنی پیش کیجیے گا اور آپ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا کروڑا کرم احسان ہے کہ رب کائنات نے اپنی توفیق خاص سے مربع اسلام کو یہ توفیق بخشی کہ جس کی بدولت ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے آج اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی تلاوت بھی سماعت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیں بھی سنے. اور آج آپ نے جو عنوان لے کر آئے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور پہلے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جو داخل ہوئے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقبال فرمایا. کیا بات ہے، کیا رمضان سے ایک دن پہلے شعبان کی آخری تاریخ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہو جاتے، صحابہ کو بلاتے اور بلانے کے بعد اس مہینے کی اہمیت کی فضیلت کو بیان کرتے تاکہ کوئی بھی میرا غلام، میرا صحابی اور بعد میں سننے والے اس خیرات سے، اس رمضان کے مہینے سے محروم نہ ہو جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. اب اس کا ترتیب ذرا دیکھیے، میں نے یہ گفتگو رمضان کے حوالے سے تھوڑا سا بتا کر میں انشاءاللہ اس موضوع پر آتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، سبحان اللہ، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے دوری کا ہے. اب ترتیب کیسے دیا کہ یہ پہلا عشرہ رحمت کا وہ ہم گزار چکے اور اب مغفرت کے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. صحیح. حضور نے فرمایا کہ جب پہلا عشرہ داخل ہوتا ہے، پہلا عشرہ آتا ہے، وہ رحمت کا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی رحمت فرما دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب مغفرت کر دیتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ جہنم سے اس بندے کو دور فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. یعنی اس کی ترتیب ہی ایسے رکھی اور پھر اور تاکہ کوئی بندہ محروم نہ رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت یہاں تک بیان فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے
تو اللہ رب العزت فرشتے مقرر کرتا ہے جو رات میں اور دن میں دعا کیا کرتے ہیں؟ بندوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے کوئی بھی عمل خود نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے اذن سے، حکم سے کرتے ہیں. تو پتہ چلا اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کیا کریں، ان کی بخشش ہو جائے. فرشتوں سے دعا کروائی جا رہی ہے صبح شام. اچھا اللہ نے اگر بخشش کرنی نہیں تھی تو پھر دعا کیوں کروائی جا رہی ہے؟ پھر اللہ خود بھی چاہتا ہے، فرمایا سحری اور افطاری کا وقت جس کو ہم اکثر اوقات بے توجہ کی وجہ سے، یعنی اس کی قیمت اہمیت کو نہ جانتے ہوئے ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سحری کے وقت دعا مانگے یا جو افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ کیا بات. تو ہمیں چاہیے کہ ان لمحات کی قدر کریں اور رمضان مبارک کے مہینے کے زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اس کے اندر اپنی عبادت کو بڑھا دیں اور اپنے آپ کو ویسا بنا دیں جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے، یعنی کہ احساس ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، تو میری امت کیا کرے؟ فرمایا میری امت یہ دعا کرے گی کہ کاش کہ سال ہی، پورا سال بھر ہی کیا رہے، رمضان رہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ بات کس نے کہی؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، ماننا ضروری ہے. یعنی میرے حبیب نے فرما دیا پتہ چل جائے، یعنی پتہ چلا. میرے حبیب کو تو معلوم تھا نا کہ رمضان کے مہینے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. فرمایا جو جان جائے تو وہ تمنا کرے گا. اب ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سن کر ماننا ہی ضروری ہے. تو اب جب ہمیں پتہ چل ہی گیا ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اگر ہمیں احساس ہو جائے تو ہم سال بھر اس کے لیے تمنا خواہش کریں. چلو سال بھر نہیں، یہ تو ہیں ہی گنے ہوئے دن، ایام معدودات، یہ مخصوص گنے ہوئے دن ہیں. اگر اس مہینے کے اندر ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر لیں تو رب کائنات ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے سوال کیا تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. تو عزیزان گرامی اور معزز سامعین جو میرے کو سن رہے ہیں، ام المومنین کا معنی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج ہوتی ہیں، گھر والی ہوتی ہیں، وہ مومنوں کی ماں ہوتی ہیں. کیا بات. کس کی ماں ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے پہلے کہا کہتے ہیں ماں کو، مومنوں کی ماں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ام المومنین کو نہیں مانتے، ماں نہیں مانتے. میں نے کہا بالکل یہ جو ماں ہے وہ کس کی ہے؟ نیک لوگوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی. مومنوں کی ماں کہا گیا، کسی گناہ گار کی یا اللہ معاف کرے کسی یہودی کی، نصارہ کی، عیسائی کی، سکھ کی، ہندو کی ماں نہیں کہا گیا. میں نے کہا تمہارے ماننے سے ہوگا کیا جس کو اللہ رب العزت کے حبیب نے ماں کہا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ام المومنین ہے. تو پتہ چلا کہ ام المومنین کس کی ماں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ ہے وہ مومنوں کی ماں ہے. تو ماں ہر کسی کی نہیں ہوتی. ماں کو وہی ماں مانتا ہے جس کی اپنی ماں اچھی ہوتی ہے، جس کی اپنی ماں نیک ہوتی ہے، جو اپنے جس کے خاندان کردار اچھا ہوتا ہے، وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کو ام المومنین ہی مانے گا. اب دوسری بات یہ ہے، آپ نے پہلے شروع میں ہی سٹارٹ میں بات کی تھی کہ آقا علی سب سے بڑی تو شان کی یہ ہو گئی کہ یہ حرم مصطفیٰ کی شہزادی ہیں، حرم مصطفیٰ کی رانی ہیں. دیکھیے کہ کوئی بھی چیز خود بخود خاص نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز خود بخود خاص نہیں ہوتی. خاص کی نسبت، اعلیٰ کی نسبت بھی اعلیٰ کر دیا کرتی. دیکھیے کائنات کے اندر امتیں کتنی ساری ہیں، بہت ساری امتیں ہیں، اور اللہ قرآن کے کہتا ہے کنتم خیر امت، تم ہی امت خیر ہو. امت خیر تم ہو. نسبت کی بات عرض کرنے لگا ہوں. کیوں امت خیر ہو؟ فرمایا اس لیے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے امت خیر ہیں. اس لیے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس لیے امت خیر ہیں. اس لیے کہ ہم سود کا بزنس کرتے ہیں، اس لیے امت خیر ہیں. ہم اس لیے امت خیر ہیں کہ ہم نے اللہ کے نظام کو چھوڑ کر اور کس نظام کو اپنایا ہوا ہے؟ سود اور کفر کے نظام کو اپنایا. کیا اس لیے ہم امت خیر ہیں؟ نہیں. فرمایا امت خیر اس لیے نہیں ہو، یہ تو ہیں ہی برے کام، یہ تو ہیں ہی برائی کی باتیں، اس سے تو امت خیر ہو ہی نہیں سکتے. اچھے کام کی وجہ سے نہیں کہا، نہ تمہارے برے عمل کی وجہ سے، یہ تو ہیں ہی برے، نہ اچھے عمل سے تم اچھے امت خیر ہو. تم امت خیر اس وجہ سے ہو کہ تمہاری نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی. نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے امت خیر ہو. اچھا دنیا میں قرآن کتنے، کتابیں کتنی، بہت ساری ہیں آسمانی. قرآن سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک کیوں سب سے اچھی کتاب ہے، افضل کتاب کیوں ہے؟ تورات کس کی کتاب؟ اللہ کی. انجیل اللہ تعالیٰ کی. زبور اللہ تعالیٰ کی. یہ ساری کتابیں رب کا کلام ہے. قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی خالق کا کلام، وہ بھی خالق کا کلام. تو پھر یہ افضل کیسے ہو گیا؟ جب گفتگو اس کی، بات اس کی، کلام اس کا، تو پھر یہ افضل کیسے ہو گیا؟ کہا یہ نہ دیکھو، کہا وہ ہے وہ بھی میرا کلام، نبیوں پر اترا ہے. یہ نہ دیکھو
کہ اترا کس پر ہے، یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ اتارا کس نے، یہ دیکھو کہ اترا کس پہ. قرآن اس لیے افضل ہے کہ محمد مصطفیٰ پر نازل ہو گیا. تو اسی طریقے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نسبت اہل بیت کی نسبت حضور کے ساتھ ہوگی وہ خاص ہو گئے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ جو نبی کی گھر والیاں ہیں، یعنی سا نبی لستن علی شیء کاحد من النساء، کہ نبی کی گھر والیوں جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. صحیح بات، بالکل نبی کے گھر والیوں جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کیا ان کے جیسی خوبصورت نہیں ہے؟ اور بھی تو ان کے خاندان میں خواتین خوبصورت ہوں گی. کیا ان کے جیسے پیسے والی نہیں ہے؟ تو پیسے والی تو اور بھی عرب کے اندر خواتین ہیں. کیا اس نسب کی وجہ سے؟ تو نسب تو اوروں کا بھی بہت اعلیٰ ہے، وہ بھی اسی نسب کی اور بھی خواتین ہیں. تو ہم نے کہا مولا اور بھی خوبصورت ہیں، پیسے والی اور بھی ہیں، نسب والی اور بھی ہیں، ایسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا اس لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے گھر کی زینت بن گئی. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ عزیزان گرامی ان کی شان بیان کرنے کی جس طرح بات آ رہی بیان کی جائے. میں کیا شان بیان کروں؟ یہ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کون ہے یہ؟ محبوب رب العالمین ہے. یہ سیدہ صدیقہ اور بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ کون؟ عائشہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو پیدا کس گھر میں ہو رہی ہیں جس کے بابا بھی صحابی، اللہ اکبر، جن کے دادا بھی نانا دادا بھی صحابی، یہ خود بھی صحابیہ، اور ان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے پوتے وہ بھی صحابی. یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کی پشت میں، جن کے خاندان میں 4 صحابہ کرام ہیں. آپ دادا صحابی، اولاد صحابی، خود صحابیہ ہیں. اور یہ سیدنا صدیق اکبر صداقت کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں اور یہاں سے سفر کر کے یہ نبوت کے گھر کی خدمت تک پہنچی. اور یہ ان کا مقام وہ ہے جس طرح لوگ بات کرتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہیں کہ جن کے گھر پہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود دولہا بن کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کرنے کی تشریف لے کر گئے. ان کی شان بیان میں کیا کروں کہ جب ان کے اوپر بات آ جائے، کسی نے انگلی اٹھا دی منافقوں نے، یہ تفصیلی ایک واقعہ ہے، جب ان کے اوپر بات آ جائے تو ان کی صفائی کے لیے کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت خود ان کے حق کے اندر، ان کی صفائی کے اندر، ان کی برات کے اندر، ان کی پاکیزگی کے اندر، ان کی طہارت کے اندر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ پوری قرآن پاک کی سورہ نور اتار دیتا ہے، جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں 10 آیتیں 16 آیتیں یہ 17 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی شان کے اندر 17 آیتیں نازل فرما دی آپ کی صفائی کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات. تو کہنے کا مقصد اگر آپ پہ گفتگو کی جائے کہ پورے سورہ نور کی آیتیں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، اور بھی اباب بیٹھے ہوئے اگر میں یہ واقعہ سناؤں تو آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ یہ معاملہ ہے کتنا بڑا. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اتنی بڑی فقیہ ہیں، یہ آپ بہت بڑی عالمہ بھی ہیں، بے شک بے شک، بہت بڑی کائنات کی عالمہ، آپ مفسرہ بھی ہیں، آپ محدثہ بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا بہت بڑی سخیہ بھی ہیں. آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر علم کے 3 حصے کیے جائیں، علم کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ جو یعنی امت مسلمہ تک پہنچا ہے، صحابہ تک پہنچا ہے، کہتے ہیں وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پہنچا ہے. ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہم کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ حدیث کی طرف، قرآن کی طرف. اما عائشہ صدیقہ وہ تھی یہ حدیث کی طرف نہیں جاتی تھی، قرآن کی طرف نہیں، ڈائریکٹ صاحب قرآن کی طرف جایا کرتی. کیا بات ہے، اللہ اکبر. ہمیں مسئلہ سیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھتے ہیں، آپ صاحب قرآن کو دیکھا کرتے ہیں. اور صحابہ کہتے بڑے بڑے مسئلے جب ہم سے حل نہیں ہوتے تھے ہم ام المومنین کی بارگاہ میں چلے جایا کرتے تھے، آپ ہمارے بڑے سے بڑا مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے. اتنی بڑی عالمہ تھی، فقیہ تھی، مفسرہ تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے ناظرین بڑا پیارا موضوع چل رہا ہے اور گفتگو اتنی پیاری چل رہی ہے کیونکہ ذکر ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ جس کی شہزادی ہیں ان کا مقام بھی کیسا اعلیٰ ہے، اور جس کی گھر پر گئی ہیں دلہن بن کے وہ تو نبیوں کے سردار ہیں، اور جس کی بیٹی ہیں وہ صحابہ کے سب سے پیارے ہیں، سب سے اچھے ہیں. کیونکہ یاد رکھنا میرے پیارے بھائیو، آج کا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے، انتہائی دلچسپ موضوع ہے، اور یقین مانیں علامہ صاحب بار بار یہ کہنے کہ یقین مانیں وقت کے اندر گنجائش ہونا تو آپ کی سیرت، آپ کی شان، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ بس کھل کے بیان ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے سننے والے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ کم ملے، اچھا ملے، لیکن آپ کو کم دیں گے اور انشاءاللہ اچھے کے اندر انشاءاللہ اور بھی انشاءاللہ بہت سارے آپ کو مرچ مسالے ڈال کر دیں گے تاکہ آپ کو بھی مزہ آئے. کیونکہ یاد رکھنا جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں یہ ام المؤمنین ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انشاءاللہ علامہ صاحب کی طرف دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضری دیں گے. آئیے نعت رسول میں قبول کی طرف بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ہمیں جوائن کیا ہے کیا نام ہے عبد الرحیم قادری صاحب سے عرض ہے کہ حضرت آپ کے لیے فرمائش بھی آئی ہے کہ نعمت بانٹتے جسم تو وہ ذیشان گیا.
یہ وہ سچ ہے کہ جسے جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا اس کے انداز نوازش کہ میں قربان گیا نعمت بات تاج رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا تجھ سے جو پھیر کے جانب قرآن گیا سرخ رو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا کتنے گستاخ بنے کتنے میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا تیری دہلیز کا پھیرا میرے دستور رہا یہ الگ بات کہ تو آپ سے مستور رہا دل ہے وہ جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں کے قربان گیا نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا میں جناب قاری عبدالرحیم اور عبدالرحیم اتاری صاحب
خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. اللہ کریم ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائی. آئیے کیونکہ ماشاءاللہ اب ہمیں دوران پروگرام ایک بہت ہی پیاری شخصیت، بہت ہی مانی جانی پہچانی شخصیت، میری مراد میاں سرفراز ٹاؤن، یہ جو پورا ٹاؤن ہے اس کے جو چیئرمین ہیں الحمدللہ آج انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے بھائی اسلام کے اندر اپنا وقت دیا ہے. حضرت آپ کو خوش آمدید ہو. ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ بلال شیخ قادری صاحب آپ ماشاءاللہ ہیں، آپ کی شخصیت ویسے بڑی اعلیٰ ہے اور آپ کو بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں. آج آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے اپنا وقت دیا. حضرت آپ کو خوش آمدید ہے. انشاءاللہ آپ کی طرف بڑھیں گے. آپ کا تعارف تو ہو چکا ہے، ابھی آپ کا تعارف انشاءاللہ اور بھی کرایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ان کا تعارف اور پیش کیا جائے، علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی جائے. میں ایک اور انشاءاللہ سوال علامہ صاحب کی طرف بڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک نعت خواہ ماشاءاللہ ہمارے کراچی سے تشریف لائیں، سید ماہد علی اور سید رضوان قادری صاحب ماشاءاللہ دونوں آئے ہوئے ہیں. تو سید رضوان قادری صاحب سے عرض ہے کہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. میں نہ جاؤں گا کبھی بھی کر مدینہ، میں نہ جاؤں گا کبھی بھی در نبی کا چھوڑ کر. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. میں نہ جاؤں گا کہیں در نبی کا چھوڑ کر.
مہرباں کی روشنی مانا کے اچھی ہے مگر مہرباں کی روشنی مانا مجھے تو روشنی اچھی لگی سبز مجھے تو روشنی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید رضوان علی قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. یہ بہت پرانا کلام ہے لیکن ابھی تک اس کا مزہ وہی ہے, ابھی تک اس کی چاشنی وہی ہے, بندہ سنے تو سنتا ہی رہ جائے. آئیے اب اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دو شخصیت ہو چکی ہیں. علامہ صاحب کی بارگاہ پہلے حاضری دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ جو ہمارے یہاں کے چیئرمین ہیں میاں سرفراز ٹاؤن کے, انشاءاللہ ان کے پاس بھی جائیں گے. جو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں وہ آج ہمارے پیج پر آ جائیں, آج آپ کے سامنے آ گئے اور لائف آ گئے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی سوال ہو, آپ کو کہیں نہ ملتے ہوں, کیونکہ لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں بہت ساری کہ حضرت ملتے نہیں ہیں, بڑے ہو گئے ہیں. تو بڑے نہیں, آپ تو آپ کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں. ویسے کہیں نہیں ملتے لیکن آج آپ کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں حضرت سے, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. حضرت مسکرا بھی رہے ہیں, مسکرانے کے بعد مقصد ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے ان کو بھی, کہ ظاہر سی بات ہے ایک تو ہوتا ہے بندہ کہیں اور ہوتا ہے, لیکن آج الحمدللہ مرحبا اسلام کے پیج پر آئے ہیں تو انشاءاللہ ان کے پاس بھی انشاءاللہ حاضری دیں گے. لیکن علامہ صاحب کی بارگاہ میں دوبارہ چلتے ہیں. آج کا موضوع ہے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا علمی آپ کا مرتبہ کیا مقام ہے. اور علامہ صاحب کی بارگاہ میں انشاءاللہ سوال بڑھاتے ہیں. حضرت گفتگو بڑی پیاری چل رہی ہے, دل چاہ رہا کہ آپ سے سنتا چلا جاؤں کیونکہ بات ایسی ہے اور اس میں سیکھنے کا بہت کچھ ہے. ایک تو یہ کہ ام عائشہ صدیقہ کا علمی مقام و مرتبہ, اور اس کے ساتھ ایک اور سوال میں جوائن کرتا ہوں کہ آپ ان کی زندگی سے ہماری آج کل کی نسل کو اور خواتین کو کیا پیغام دیں گے. رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہے, آپ ان کے علمی مقام کی بات معلوم کر رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن سے حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ آپ سے امت مسلمہ کو ملا, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں رہتی تھی. جو بھی کوئی سوال کرنے آتا, اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتا تھا تو اماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں عرض کرتا. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کر کے, جن پہ خود قرآن اترا ہے, سبحان اللہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اترا جس گھر میں, اور اماں عائشہ صدیقہ یہ واحد وہ خوش قسمت زوجہ ہیں, ام المومنین ہیں. باقی بھی ازواج تھی مگر یہ ام المومن وہ ہیں کہ آپ کہتی جب حضور میرے حرم میں ہوتے, میرے کمرے میں ہوتے, تو وہاں پر جب وحی اترتی تو میرے حجرے میں وحی اتر رہی ہوتی. اور 2210 کے قریب روایت جو ہیں وہ آپ سے حدیثوں کی ملتی ہیں کہ جو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی. اور صحابہ کہتے, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ بڑے سے بڑا مسئلہ درپیش ہوتا, ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہوتا کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, وہاں میں کہیں اور جاتے تو سمجھ میں نہ آتا. مگر کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ تو وہ تھی کہ جن کے سامنے قرآن اترتا تھا, جن کے گھر میں قرآن اترتا تھا, ہم اماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جاتے تھے, ہمارا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا. اور میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کا مقام و مرتبہ اور علم کی بات تو یہ تھی کہ آپ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہتی تھی اور حضور کے ساتھ رہتی تھی. جو بھی بات ہوتی تھی, جو بھی گھر کے معاملات ہوتے تھے, آدھے سے زیادہ جو خواتین کا علم جو ہے, جو خواتین تک پہنچا, جو امت مسلمہ تک پہنچا, جو گھر کے مسئلے جو ہم تک پہنچے ہیں, خواتین کے مسائل پہنچے ہیں, یہ اگر برکت ہے, خیرات ہے, تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کی, میں نے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپسی تشریف لے جا رہے تھے, تو راستے میں
آپ کا کوئی وزن کم تھا، آپ پالان سے نیچے اتری اور کسی حاجت کی وجہ سے آپ تھوڑا سا قافلے سے دور چلی گئی، قافلہ چلا گیا. جب قافلہ چلا گیا تو سنیے گا، یہ بات بڑی اہم بات ہے اور اس کے اندر ایک پورا پیچھے پس منظر ہے، پیچھے پورا ایک پس منظر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر سننے والا بھی اس پہ غور کرے تو آپ کو پتا چلے کہ اس کا ایک لائے عمل بھی مل رہا ہے. کیونکہ اما عائشہ صدیقہ وہ تھی، کیونکہ سیاسی مسئلہ ہوتا یا سماجی مسئلہ ہوتا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے بہترین سیاستدان تھے، سیاستدان حکمت عملی کا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ سیاستدان تھے کہ جنہوں نے ابو بکر صدیق کو تیار کیا، جنہوں نے عمر فاروق کو تیار کیا. یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی جو آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، وہ بھی اگر کہیں سے سیاسی یا سماجی مسائل احکام شریعت کے لیتے تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے رہے ہو. اندازہ کیجئے کچھ اتنی بڑی. تو آپ ہر معاملے میں، کیونکہ آج ہمارے یہاں ایک اور بھی یہ کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سیاست الگ ہے، دین الگ ہے، سماجی معاملات الگ ہے. حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہمارا جو دین ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتا ہے کہ ایمان کے اندر، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بہرحال وہ جنگ سے واپسی تشریف لے جا رہے تھے، اما عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی. جب پیچھے رہ گئی تو کیا ہوا کہ قافلہ چلا گیا. تو قافلوں کے اندر ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا، جب قافلے بڑے گزرا کرتے تھے، اونٹ، بیل گاڑیاں یا جو بھی اس دور کے تھے، جو تھے گھوڑے وغیرہ، خچر وغیرہ چلتے تھے، تو جب قافلہ آگے چلتا تھا تو قافلے کے پیچھے 1.5-2 کلومیٹر پیچھے ایک شخص آیا کرتا تھا، ایک بندہ چلا کرتا تھا قافلے کے اندر. اس کا کام کیا ہوتا تھا، کسی کا کوئی سامان گر گیا، پیسے گر گئے یا کوئی اور چیز گر گئی تو پیچھے سے آنے والا وہ کیا کرے، وہ سامان کو اٹھاتا ہوا لے کے آ جاتا تھا کہ کسی کو کوئی چیز گم ہو جائے تو اسی رستے پہ چلتا ہوا آتا. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا اس دور کا. آج کے دور کا فون وغیرہ تو نہیں تھے. اچھا جب آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر اما عائشہ صدیقہ جب واپسی آئی تو آپ سمجھ گئی کہ قافلہ نکل چکا ہے. تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا، جو قافلہ جہاں بچھڑتا تھا بچھڑنے والا وہیں بیٹھ جایا کرتا تھا تاکہ ڈھونڈنے والا آئے تو یہیں پر آئے. کہتے جب وہ آپ آئے پیچھے سے دیکھا تو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے کہا کوئی ہو نہ ہو یہ قافلے کی بچھڑی ہوئی خاتون ہے. کہتے جب قریب آئے تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ خاتون کوئی اور نہیں تھی، وہ کون تھی، ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کیا کیا، قریب آ کر اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا. یہ سنیے گا، پس منظر بتانے لگا ہوں ایک میں. بٹھا دیا اور آپ کو اونٹنی پر بٹھا دیا، خود نکیل پکڑ کر، رسی پکڑ کر چلنے لگے. جب آپ مدینے میں پہنچے نا تو مدینے کے اندر عبداللہ بن ابی منافق جو لوگ تھے انہوں نے معاذ اللہ یہ افواہ اڑا دی، یہ سازشیں کرنے لگے، یہ پروپیگنڈا کرنے لگے کہ معاذ اللہ کے نبی کی جو زوجہ ام المومنین جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ حضرت جو ہے سوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اکیلی آئی ہیں اور جو ہے وہ بھی غیر محرم کے ساتھ آئی ہیں. تو منافقوں نے کیا کیا، لوگوں کے درمیان جا کے باتیں کرنا شروع کر دی. اچھا ام المومنین تھکی ہوئی تھی، آئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جا کے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کرنے لگی. تو مگر انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ رویہ آپ کے ساتھ، کیونکہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تھی. آج آپ نے پوچھا خواتین کے لیے کیا ہے اس کے اندر، تو ام المومنین وہ تھی کہ جن کی ذہانت کی ذکر اکثر آقا علیہ السلام کو فرمایا کرتے تھے. اور حضور فرماتے تھے آپ کو کون پسند ہے خواتین میں، حضور فرماتے مجھے عائشہ پسند ہے. اور پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے بابا کون پسند ہے، مجھے عائشہ پسند ہے. اور عائشہ کے بابا کون، سیدہ صدیق اکبر. بدقسمتی لوگوں، آج میں کوئی سنی، دیوبندی، شیعہ، وہابی بن کر بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یار تم کسی اور کے بنو نہ بنو، محمد مصطفیٰ کے تو بن جاؤ، محمد مصطفیٰ کے گھر والوں کے تو بن جاؤ. آج تم بات کرتے ہو، یار میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے گھر والی کے بارے میں کوئی بات کرے تو کہتے میری عزت کی بات کی. آپ کے گھر والی کے بارے میں، آپ کے کسی کے گھر والے کے بارے میں کوئی بات کرے تو لوگ کہتے میری عزت کی بات کی ہے. میں نے کہا یہ عزت کسی عام کی نہیں ہے. یہ پتہ ام المومنین کون ہے، یہ ام المومنین وہ ہیں کہ جن کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دنیا کے بندے نے نہیں کیا تھا، خود رب کائنات نے فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود رب کائنات نے فرمایا تھا، تصویر دکھائی گئی اور حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی شریک حیات ہیں، یہ دنیا میں بھی آپ کی رفیقہ ہیں اور حشر میں بھی آپ کی رفیقہ ہیں. اللہ اکبر، اللہ. یعنی یہ وہ سیدہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. بہرحال جب آپ چلی گئی آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ نہیں ہے. تو ظاہر سی بات آپ آقا علیہ السلام آپ کی اکثر ذہانت کی مثال بھی دیا کرتے تھے. اور آج کے دور میں اگر کوئی شور کسی مجلس میں بیٹھ کر اپنی بیوی کی تعریف کر دے تو کیا بولتے ہیں، بولا یار لگتا ہے یہ تو بڑا رن مرید ہے، یہ تو بڑا بیوی سے محبت کرنے والا ہے، یہ تو بیوی کے پیچھے ایسا ہے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقہ دیکھیے، سیرت دیکھیے، میرے نبی کی محبت کا انداز دیکھیے. حضور نے فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ سے محبت فرمایا کرتے تھے اور اکثر اس طرح ہوتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ دلجوئی بھی فرمایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذہانت کی مثال دیتے تھے. ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ بچپن کی کھلونی بھی ساتھ لے کر آئی تھی.
تو آپ کے سامنے گھوڑا رکھا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کیسا گھوڑا ہے کہ جس کے پر بھی ہیں؟ گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے۔ تو آپ کی حاضر دماغی دیکھیے، آپ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ عام گھوڑا نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے، وہ جو اڑا کرتا تھا۔ حضور مسکرائے، حضور بہت خوش ہوتے تھے آپ کی ذہانت کو، حاضر دماغی کو دیکھ کر۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ نہیں ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کی طرف زیادہ توجہ نہیں کر رہے، بات نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے والد کے گھر جا رہی ہوں، ابو بکر صدیق کے گھر پہ۔ جب ابو بکر صدیق کے گھر پہ گئی اور جا کر کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینے کے اندر کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ کے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال ایک دن آپ کو جب پتہ چلا، آپ نے اپنے والد سے پوچھا، ابو بکر صدیق سے، اپنی والدہ ام رومان سے پوچھا، وہ بھی بے خبر تھی۔ بہرحال جب آپ کو پتہ چلا تو کہتی ہیں کہ اس وقت آپ نے کہا، جب حضور نے بھی دیکھا توجہ نہیں کی اور آپ کو پتہ چلا میرے خلاف ایسی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ اب ظاہر سی آپ کو بخار اور تیز ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے ایک پاک دامن خاتون کے اوپر اور ام المومنین، اچھا جب ان کے اوپر یہ بات آ گئی تو آپ بیمار ہو گئی۔ کہتے آپ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا میں اپنی صفائی میں کوئی جملہ نہیں کہوں گی، اب میری صفائی میں اگر کوئی بات کہے گا، میری صفائی میں اگر کوئی جواب دے گا تو میرا رب میرا جواب ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آپ جا کے بیٹھ کے بیمار ہو گئی، اب بیٹھی ہوئی سنیے حضرت بی بی مریم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بی بی مریم اور فرمایا بی بی آسیہ، یہ دنیا کی آئیڈیل ہیں، دنیا مسلم خواتین کی آئیڈیل ہیں، بڑی عزت والی ہیں، مگر فرمایا عائشہ کا مقام وہ ہے جس طرح عرب کے اندر سرید ایک کھانا ہوتا ہے، جس طرح وہ سارے کھانوں کا سردار ہے، ایسی میری عائشہ ساروں کی سردار ہے۔ آپ کا مقام۔ بہرحال آپ جب بیٹھی تو حضرت جب یہ باتیں بہت پھیلنے لگی تو طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے، یہ پرسنل میں کوشچن کرنے لگا ہوں۔ عمر فاروق نے کہا میں پرسنل کوشچن کرنے لگا ہوں، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ اما عائشہ صدیقہ جو ہے کہ آپ کے نکاح میں آپ کے گھر میں آئی تو کیسے آئی، آپ کے گھر میں کس طرح سے آئی ہے، کس کے کہنے پہ آئی؟ تو کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف، یعنی دنیا کے سارے فلسفے، ساری منطقیں اور بڑے بڑے دیوان اور بڑی بڑی بلاغت ختم ہو جاتی ہے، حضور کی انگلی کے اشارے سے اتنا بڑا جواب دے دیا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ کے پاؤں میں ایک جوں لگ جائے، جوں کا خون لگ جائے، تو رب کہتا حبیب یہ نالین اتار دو، اس پہ خون لگا ہوا ہے، ناپاکی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کے جوتوں میں اگر ذرا سی ناپاکی لگ جائے تو رب کو وہ گوارا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ کے حرم میں کوئی ایسی بیوی آ جائے کہ جو صحیح نہ ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ بیوی آپ کی زوجہ ام المومنین جب یہ اللہ کے حکم پر آئی ہے تو یہ معاملہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں، اور جو منافق ہیں ان کا معاملہ آپ میرے حوالے کریں۔ آپ نے ننگی تلوار نکال دی۔ کہتے جب حضور نے یہ بات سنی، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوا، آپ کے چہرے پر ایک ہنسی آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پیشانی پر باقاعدہ خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ گئے، کنڈی بجائی تو اندر سے ام رومان غمزدہ بیٹی کی، غمزدہ ماں کی آواز آئی کہ ہمارے دروازے پہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، دروازہ کھولیے۔ کہ جب دروازہ کھولا گیا حضور نے فرمایا میری عائشہ کہاں ہے؟ اب اما عائشہ کہاں بیٹھی ہے سنیے آپ۔ اما عائشہ کہنے لگی میری ہائی کورٹ میں تو میں ہو کر آئی ہوں، ہائی کورٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اب سب سے بڑی بارگاہ کون سی؟ سپریم کورٹ، اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا میں کچھ نہیں بولوں گی، میں تیری بندی ہوں، جس طرح تو نے بی بی مریم کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی، مولا جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی، مولا میں بھی تیری بندی ہوں، اب میری گواہی تو نے دینی ہے۔ کہتے جب میں ام المومنین کہتی ہے میں جب حضور کی بات سنی بے چین تھی حضور کو دیکھے ہوئے، آپ سے محبت کرنے، آپ کی لاڈلی زوجہ تھی، دل تو چاہتا تھا مسلح سے اٹھوں، دوڑتی ہوئی حضور کے پاس چلی جاؤں، حضور کے دامن سے لپٹ جاؤں، پر کہنے لگی کہ نہیں یہ بھی تو بری بات ہو جائے گی، کیا حضور کی بارگاہ میں چلی جاؤں، رب کی بارگاہ میں درخواست دی ہوئی ہے۔ تو کہتی میں نے صبر کیا، میں نے برداشت کیا کہ میرا رب کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اب توجہ کرنا، یہاں بی بی مریم پہ جب الزام لگا نا، آپ جب آئی تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتی کہ کنت نسیا منسیا، کاش میں اپنے آپ کو بھول گئی ہوتی، میں قصہ ختم ہو چکی ہوتی، میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، یعنی کہ میں اس دن سے پہلے مر گئی ہوتی۔ آپ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم تھا جب میں اپنے قبیلے میں جاؤں گی تو لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، اور وہی قرآن بھی بیان کرتا ہے آپ جب گئی تو وہاں پر چوک چوراہے پر یہودی بوڑھے بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے یا تو ہارون، یہ ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی اچھا تھا، تیرا بھائی بھی اچھا تھا، تو کیسی نکلی، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ توجہ ہے بچہ، اب ظاہر سی بات کواری، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس کو بچہ ہو جائے تو آج کے معاشرے میں بھی کیا ری ایکشن ہوگا؟ اب اتنی بڑی بات ہو، ایسی پاکیزہ خاتون، جب یہ بات ہوئی
تو آپ خاموش رہی. آپ نے انگلی کا اشارہ کر دیا بچے کی طرف. اب توجہ کرنا, ہم یہاں پر یہ بچے بیٹھے ہوئے, میں کسی بچے سے کہوں آپ اڑ کے چھت پہ چلے جاؤ تو آپ کہو گے کہ مولانا یا تو آپ پاگل ہو گئے ہو کہ ایسی بات کر رہے ہو, ناممکن ہے, یا تو پھر ایسا کوئی اعتماد کی بات ہے کیا کہ بچہ واقعی اڑ جائے گا. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. جب آپ نے اشارہ کیا نا, اشارہ کیا تو کیا ہوا, تو وہ یہودی بوڑھے کہنے لگے یہ کیسے, یہ تو ایک دن کا بچہ ہے, یہ کیا بولے گا. کہ جب آپ نے اشارہ کیا مگر جب عزت نفس کی بات آئی تو پھر کیا وہ ایک دن کا جھولے کا بچہ بولا, کیا بولا, کہنے لگا کالا انی انا عبداللہ, میری ماں پہ انگلیاں اٹھانے والوں, میری ماں کی عزت پہ بات کرنے والوں, کہا انی انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا, اور اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. بی بی مریم پر بات آ جائے تو اس کی صفائی کون دے رہا ہے, اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی گواہی دے رہے ہیں. مگر قربان جو جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بات آئی تو آپ خاموش رہی. آپ نے کہا میرا فیصلہ رب کی بارگاہ میں ہے اور میں رب کی بارگاہ سے امید کرتی ہوں وہ میرے بارے میں فیصلہ کریں گے. کہتے بس بات چلی رہی تھی کہ پتہ نہیں رب کا فیصلہ کب آئے. کہتے اتنی دیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی چادر اپنے چہرے پر ڈالی تو ام المومنین تو رہتی حضور کے ساتھ ہی. کہتی میں سمجھ گئی کہ میرے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے, میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے, وہی آ رہی ہے. کہتے جب وقت گزرا تھوڑی دیر کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو کہتے میں سمجھ گئی کہ میرا فیصلہ ہو چکا. اب ہوا کیا یہ نہیں معلوم. تو کہتے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو. تو کہتی میں سمجھی کہ شاید اللہ نے میری برات کا اعلان کیا ہے. کہا کہ نہیں عائشہ, تیری برات کا خالی اعلان میرے دل میں نہیں ہوا, اللہ رب العزت سورہ نور اتار دیے اور 17 قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کی, تمہاری ستھرائی کی, تمہاری طہارت کی گواہی دے دی. تاکہ قیامت تک لوگ کیا کرتے ہیں, جب بات آ جائے بی بی مریم کی تو بیٹا گواہی دیتا ہے, جب بات آ جائے یوسف علیہ السلام کی تو لوگ گواہی دیتے ہیں. مگر قربان جب بات آ جائے ام المومنین کی تو آپ کی گواہی دینے کے لیے کوئی دنیا کی شخصیت نہیں, رب کا خدا قرآن اتار دیتا ہے. قرآن تو سارا ہی نور ہے, مگر آپ کے حق میں جو سورت اتری اس سورت کا نام ہی نور ہے, وہ سورت ہی نور علی نور ہے. اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنا دیا. کیا اللہ قرآن میں پھر کہتا, اللہ نے فرمایا کہ لوگوں جب تمہارے پاس میرے حبیب کی زوجہ کی بات آئی تو تم نے یہ نہیں کہا, کیوں نہیں کہا کہ یہ تو فاسق ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ تو غلط بات کر رہے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو یہ کہا اور پھر اللہ نے قانون دے دیا, اصول دے دیا. فرمایا تمہارے پاس جو زانی مرد ہے اور زانی عورت ہے اس کو کیا کیا جائے, زانی وزانیہ, تو کہا کہ زانی مرد ہو یا عورت, اب یہ پورا لائے عمل دے دیا قیامت تک کے لیے. کیوں, تاکہ پھر کوئی کسی پہ الزام نہ لگا دے. آج بھی کسی پہ الزام لگا دیا جائے, یہ بڑی آسان بات ہے. فرمایا کیا کیا جائے, زانی مرد ہو یا زانی عورت, اس کو کیا کیا جائے, اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں, اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو کیا کیا جائے, رجم کر دیا جائے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے, غلط کا بدکاری کی ہے, تو کیا کرے, فرمایا 4 گواہوں کو لے کر آئے جو بیعینی, جو دیکھنے والے ہوں. دیکھنا بھی کیسے ہے کہ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھے مرد ہوں, گواہی دیں کہ اس نے غلط کام کیا ہے. اگر وہ گواہی نہیں دے سکتے, جھوٹ بول رہے ہیں, تو پھر کیا کیا جائے, پھر ان کو 80 کوڑے مرائے جائیں. کتنے کوڑے, 80 کوڑے مارے جائیں جس نے الزام لگایا ہے, اور 80 کوڑے بھی مارے جائیں. اور پھر ایسے بندوں کی کبھی گواہی بھی قبول نہ کی جائے. اللہ نے یہ پھر پورا قرآن اتار دیا. کیا کر دیا, پورا قرآن کی آیتیں اتار دی, پورا نصاب دے دیا, پورا لائے عمل دے دیا کہ قیامت تک کے لیے عزت نفس اتنی بڑی چیز ہے. کہا کہ انسان کی آبرو اتنی بڑی چیز ہے, ورنہ تو کوئی بھی اٹھ کر کسی پہ الزام لگا دے گا. کہ جو الزام لگانے والے قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا, کسی پہ الزام لگا رہا ہے تو 4 گواہ پیش کرے, نہیں کرتا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں, اور 80 کوڑے مارنے کے بعد کیا کیا جائے, کیا پھر اس کی کبھی گواہی کو قبول نہ کیا جائے, یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے, معافی مانگ لے, اور آئندہ ایسے گناہوں سے, ایسی حرکتوں سے باز آ جائے, تو اس کے بعد پھر کیا کیا جائے, اس کی گواہی کو قبول کیا جائے. یہ اللہ رب العزت نے کیا کیا, پورا قرآن میں سورہ اتار کر اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے عورتوں کی, خواتینوں کی عزتوں کو محفوظ کر دیا, مسلمانوں کی آبرو کو اور جو ہے محفوظ کر دیا, اور مسلمانوں کی عزت کو بھی محفوظ کر دیا. مگر بدقسمتی سے یقین کیجیے آج ہمارا یہ حال ہے, ہم کسی پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں, کسی پہ بھی تہمت لگا دیتے ہیں, کسی بھی پاک باز عورت پر لگا دیتے ہیں. اگر یہ عورتوں کو تحفظ ملا ہے اور مسلمانوں کو عزت ملی ہے, اور آج بھی جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو میں کیا ان کی شان بیان کروں کہ جن کا قرآن تراویح میں پڑھا جا رہا ہو, نماز میں پڑھی جا رہی ہو, نماز رب کی پڑھی جا رہی ہوتی ہے, تراویح خدا کی پڑھی جا رہی ہوتی ہے, اور چرچے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے, اور واقعی یقین مانے یہ انتہائی دلچسپ گفتگو ہے. اور یقین مانے علامہ صاحب نے جس طرح اس کو ٹاپک کو لیا ہے, جس موضوع کو لیا ہے, جس طریقے سے لے کر چلیں, تو یقین
بڑے کام ہو رہے ہیں سر، آپ تھوڑا اس وجہ سے ہمارے لوگوں کو رہنمائی دیں کہ ماشاءاللہ ظاہر سی بات ہے کہ حیدرآباد کا مین ایریا اور مین سمجھو جو حیدرآباد کا دل ہے وہ آپ کے پاس ہے، کیونکہ سرفراز ٹاؤن یہ بالکل اندر ہے۔ اس حوالے سے کچھ بتائیں رمضان کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے، جو آپ نے یہ اسٹال وغیرہ لگائے ہیں تو یہ کیوں لگائے، کیا مقصد ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے جو ہے اتنے بڑے دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پر مجھے جو یہاں مدعو کیا۔ یہ ان کا دن ہے جس کی قیامت تک جو ہے نمازوں کے اندر پاکیزگی کی گواہی صحیح بات ہے، ان کا دن ہے، تو اس پہ میں یہاں پر آیا ہوں۔ آپ نے بات کی میاں سرفراز ٹاؤن کے حوالے سے۔ میاں سرفراز ٹاؤن جو ہے مکمل طور پہ تاجروں کا ہب ہے، تاجروں کا مرکز ہے۔ اس کے جتنے بھی حیدرآباد کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بازار آتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ لے لیں کلاتھ مارکیٹ کو لے لیں، اور فقیر کے پیٹ کو لے لیں، شاہی بازار کو لے لیں، اور اپنے جتنے بھی بازار آتے ہیں، مین ریشم گلی ہو گئی، وہ ریل کی ہڈی کی مانند ہے حیدرآباد کی۔ اگر ہم کراچی کو الگ کریں، وہ سندھ کو دیکھیں، تو اوور آل جو سندھ جو سرکولیٹ کرتا ہے وہ حیدرآباد کی پر کرتا ہے۔ جتنے حیدرآباد کے جو تاجر ہیں وہی پورے سندھ کو چلاتے ہیں، اور سندھ میں اگر کراچی کو ملا تو پورے پاکستان کو چلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں سرفراز ٹاؤن ہے، وہیں بازار سرکولیٹ کرتے ہیں، اور میاں سرفراز ٹاؤن ریل کی ہڈی کی مانند، اور جس طرح آپ نے ذکر کرا ایک دل کی مانند ہے۔ اب اس کے اندر بہت بڑی جو ہماری کلاس ہے وہ مڈل کلاس ہے، اور نچلا جو طبقہ ہے وہ یہاں رہتا ہے۔ اکثریت جو ہمارے اپر لیول کے لوگ ہیں وہ لطیف آباد، قاسم آباد، دوسری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ہجرت کر چکے ہیں، دوسری جگہ ان کی رہائش ہے۔ ابھی جو میاں سرفراز ٹاؤن ہے اس میں سمجھتا ہوں 70% مڈل کلاس رہتی ہے۔ جی ہاں، تو میاں سرفراز ٹاؤن کی عوام کے لیے میں نے ایک انیشیٹو لیا، ایک چھوٹا سا ایک اسٹیپ لیا اپنی عوام کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، کہ اس وقت ہمارے پاس گھروں میں فاقہ کشی کے شکار ہیں لوگ۔ سفید پوش تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا بھی نہیں سکتا، وہ شرمندگی کے باعث وہ اپنے گھر کے اندر فاقہ کشی کا شکار ہے۔ ایون یہاں تک کہ اس کے گھر کے اندر تو سحری کا اہتمام بھی نہیں ہو پا رہا، افطار کا اہتمام نہیں ہو پا رہا۔ وہ باپ افطار کے اندر وہ باہر افطار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کہاں سے وہ فروٹ لے کر آؤں، کہاں سے وہ پھل لے کر آؤں جس سے میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں۔ جہاں سے وہ سحری وہ باہر کر رہا ہوتا ہے، وہ سحری کہاں سے لاؤں، بچوں کو سحری کہاں سے کراؤں جب وہ پورا نہیں کر پا رہا نظام۔ تو اس کے اندر میں نے چھوٹا سا انیشیٹو لیا، میں نے سوچا کہ ایک بچت بازار لگایا جائے۔ وہ بچت بازار بھی اس طریقے کا ہو جو مل والے ہمیں جو ہول سیلر کو دیتے ہیں جس ریٹ پر، اس سے بھی کم ریٹ پر وہ بچت بازار کو لگایا جائے، جس سے مستفید ہو سکے ہماری عوام۔ اور پورے جو ہمارا رمضان المبارک ہے اس کے اندر کوشش کریں کہ وہ کم سے کم بھی روزے کے حالات کے اندر ہو، اور یا افطار ہو تو آرام سے مناسب طریقے سے وہ اپنی افطار کو کر سکیں، سحری کو کر سکیں۔ اس طریقے سے ہم نے وہاں اسٹیپ لیا، اور وہاں پہ جس طرح آٹا، دال، چینی، ضرورت اشیاء کے جو اناج ہے وہ ہم نے وہاں پہ رکھا۔ اور پورے میاں سرفراز ٹاؤن کی عوام کو میں بار بار بولتا ہوں کہ ایک وہاں پہ آپ وزٹ کریں اور دیکھیں، لک آفٹر کریں۔ لازمی سی بات ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی 1-2 روپے کی کیا بچت ہو۔ وہاں تو ابھی مثال کے طور پہ آپ بازار جائیں تو آپ کو آٹا تقریباً 1400-1450 روپے کا 10 کلو آ رہا ہے۔ اب ایک جگہ پہ وہیں جائیں میاں ٹاؤن کے بچت بازار میں تو آپ کو بچت بازار کے اندر مل رہا ہے تقریباً 1150 سے 1200 روپے کا، تو 200 روپے کا ایک بڑا فرق ہے۔ چینی کو آپ لے لیں، دالوں کو آپ لے لیں، وہ بڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے انیشیٹو لیا کہ اپنے جو عوام ہے اس کو جتنا بھی ہم اپنی ذات سے ریلیف دے سکیں اس کو ذات کو ریلیف دیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے بخشش کا باعث بن جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ رعایا جو آپ کی عوام جو ہے اس کے لیے ہم کام کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ کام آ جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے۔ اور حضرت آپ نے ماشاءاللہ اپنا ذکر کیا بچت بازار کا، اب یہ ہے کہاں یہ بھی تھوڑا بتا دیں۔ یہ اچھا بچت بازار ہم نے لگایا بھی اس جگہ پر ہے جہاں پر پورے حیدرآباد کے اندر مشہور ہے کہ ٹاور مارکیٹ سے سستا تو بازار ہی کوئی نہیں ہے۔ ایون یہاں تک کہ مال سے اس سے بھی سستا بازار جو ہے آپ کو ٹاور مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ ہول سیل والے جو بڑے سے بڑا تاجر ہے ہول سیل کا وہ بھی ٹاور مارکیٹ پر موجود ہے۔ ہم نے انہی کے گڑھ کے اندر جا کے لگا دیا تاکہ دیکھیں لوگ جا کر جو بڑے سے بڑا تاجر وہاں بیٹھا ہول سیلر، اس سے بھی کم قیمت کے اندر انہی کی جگہ پر ہم نے مین
टावर मार्केट पर अलाइट सिनेमा, जो ओल्ड अलाइट सिनेमा था, जहाँ फायर ब्रिगेड भी मौजूद है, वहीं पर हमने 20 सेंटर के अंदर वहाँ पे हमने बचत बाजार का आगाज। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब जो मेरे गरीब लोग हैं, गरीब इस्लामी भाई हैं, गरीब हजरात हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाकई यकीन माने महंगाई बड़ी चली है और ये माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो इनकी तरफ से इस साल ये अहतमाम किया गया है। और हमारे इस पेज से बताने का मकसद ये कि अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपको कुछ ज़्यादा वाकई महंगाई दुकानों पर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और माशाल्लाह इनका अच्छा कदम है, अल्लाह करीम इनकी इसमें इनको और कामयाबी अता फरमाए और इनको अपनी रियाया की, ज़ाहिर सी बात है चेयरमैन है, अब इनकी रियाया बहुत सारी है और मेन बाजार है, मेन जगह है, तो अल्लाह इनको और अपनी आवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर इनकी तरफ दोबारा बढ़ेंगे। आइए अब नाते रसूल मकबूल पेश करते हैं। सैयद महाद अली साहब से अर्ज करता हूँ नाते रसूल मकबूल पेश फरमाएं। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला करीमना सल्ली अला मुहम्मद। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी माटी, वो सोने से कर वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा सवर जो एड़ी रगड़ के, वो नन्हा सा सवर जो एड़ी रगड़ के, यही कह रहा था वो खैमे में रो के, बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रंग न जाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, जिहादे मोहब्बत की
اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دو، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دو، تمہیں کیا بتاؤں میں تو ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کے ایک نام تھا، اشارے میں آقا کے ایک نام تھا کہ پھر ٹوٹ جانے تو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنا لے تو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سمٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے۔ آئیے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ کرتے ہیں، حضرت الحمدللہ 5 سال ہو چکے ہیں ہمارے اس پروگرام کو چلتے ہوئے، آخری میں کوئی اگر آپ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام مرحبا اسلام کے تو تمام جتنے ممبران ہیں، ذمہ داران ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اتنی محنت کے ساتھ کاوشوں کے ساتھ اتنا خوبصورت سیٹ سجا کر مختلف لوگوں کو، علماء کو اور ہمارے جیسے اہل سنت کے طالب علموں کو بلا کر مختلف عنوانات پر گفتگو کر کے کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ کسی طریقے سے دائیں بائیں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں، کچھ علم سیکھنے کے اندر غور و فکر کے اندر وقت گزاریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ساری دنیا مری ہوئی ہے، زندہ وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا یعنی بات ہے، آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی گاڑی والا، بڑے بنگلے والا، بڑے عہدے والا زندہ ہے، مگر رب کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ یہ سارے کون ہیں؟ یہ بڑی گاڑیوں والے، بنگلے والے، یہ زندہ نہیں ہیں، زندہ کون ہیں؟ جو علم والے ہیں۔ تو آپ یہاں سے کہ علم کی شمع جلا کے اور علم کا پیغام پہنچا رہے ہو، تو میرا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ مرحبا اسلام کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں، کیونکہ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر میں نے بھی جو مجھے دیکھنے کو ملا، کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے رمضان میں، بہت اچھے اچھے علماء کرام بھی آتے ہیں اور عنوانات بھی ہوتے ہیں اور مختلف جو ہے نعت خواں بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اتنی محنت کی جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھیں، اس کو شیئر کریں، اس کو آگے بھی پیغام پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ کے ایک پیغام سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل جاتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ اگر میری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ اونٹوں سے بھی زیادہ 200 اونٹوں یا 200 اونٹوں سے بھی زیادہ مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ میری وجہ سے دین کی کسی کو بات پیغام پہنچ گئی۔ اور حضور کی بھی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے مجھے میرا پیر دعا کر دے، میرے ماں باپ دعا کر دیں، میرے دوست احباب دعا کر دیں، اور تو دعا کرواتے ہیں، مگر حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سن کر لوگوں تک آگے پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جو پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا آمین آمین۔ فرمائے۔ آئیے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں عالم صاحب نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ہماری پوری بزم مرحبا اسلام کی ٹیم کو اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ اللہ کریم ان کے علم میں، ذوق میں، شوق میں اللہ تعالیٰ اور حفاظت فرمائے اور ان کو اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آئیے ایک نعت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے چیئرمین کے ساتھ دوبارہ گفتگو ہوگی اور بچت بازار کی تو گفتگو ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اور بھی سوالات کریں گے کہ ہمارے اس پورے ٹاؤن کے اندر اور کیا چل رہے معاملات اور کیا ہونے چاہیے، اور حضرت کا آگے کا ذہن کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے، ان کو یہ منصب دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ آئیے بلال ملک صاحب سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔
مل کے میرے ساتھ درود شریف کی نذرانے میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے ختم رسل مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو. شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن مہراج کا دولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں. پھر زمانے میں چار جانب نگاہی اگتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا. یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پہ پہنچے ہو تم عرش بری پہ پہنچے ہو. شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن مہراج کا دولا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. خیرات محمد سے فاخر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے کس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب بلال ملک قادری صاحب جو کہ خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے. آئیے دوبارہ میاں سرفراز ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں محمد مصطفیٰ بلال شیخ صاحب حضرت دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے. ماہ رمضان چل رہا ہے, آپ کے اور کیا نئے نئے آپشن ہیں اور رمضان کے حوالے سے یا رمضان کے حوالے سے, تاکہ آپ ہماری عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے چیئرمین بھی کچھ کر رہا ہے, کیونکہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ یار کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے, بس معاملات چل ہی رہے ہیں. آپ کی کیا اور آگے کے ترقی کی طرف جو راہیں بڑھنے والی ہیں تاکہ عوام کو پتہ چلے, اور خصوصاً جو اس ٹاؤن کے جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
الحمدللہ جو رمضان المبارک آیا، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے بے شک مسلمانوں کے لیے، اور یہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حضور پیش کرتے اور اپنے آپ کو بخش پا لیں۔ صحیح، اصل تو آیا تھا یہ رمضان مسلمانوں کے لیے، لیکن دوسرے جو دنیاوی جو معاملات ہیں اس کے اندر تاجر بولتا ہے تو ہمارے لیے آیا ہے۔ تو جتنے بھی تاجر حضرات ہیں، وہ کوئی چپل والا بولتا ہے میرے لیے، چوڑی والا بولتا ہے میرے لیے، کپڑے والا بولتا ہے میرے لیے، سبزی والا بولتا ہے میرے لیے، فروٹ والا بولتا ہے میرے لیے، صحیح، تمام تر جو حضرات بولتے ہیں میرے لیے آیا ہے اور اب اس میں نے کرنا ہے۔ اب ہمارے جو معاملات ہیں وہ تمام تر معاملات ہمارے بازار کے اندر بھی انوالو ہوتے ہیں، صحیح، تمام تر جتنے بھی اس میں۔ اب ہم نے کیا اسٹریٹجی کی ہے کہ جتنے بھی بازار ہیں، تمام تر بازاروں کے اندر ہم نے اپنا عملہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی بازار ہیں ان کے اندر اتنا بڑا جمع غفیر اور رش ہو جاتا ہے جس کے باعث بہت بڑے ایک حادثہ کا سبب پیش آ سکتا ہے۔ ہم نے کیا کرا ہے کہ جتنے بھی بازار ہیں ان بازاروں کے اندر ایک اسپیشل ٹیم ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے۔ تمام بازاروں کے چوراہوں پر، گلیوں میں ہمارا اپنا عملہ وہاں لگا ہوا ہے، پولیس والوں کے ساتھ ہمارا عملہ لگا ہوا ہے، ٹریفک پولیس کے ساتھ ہمارا عملہ لگا ہوا ہے، تمام یونینز کے ساتھ ہمارا عملہ جو ہے جڑا ہوا ہے۔ جہاں بھی کسی بھی قسم کے مداخلت ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، وہاں ہمارا عملہ وہاں موجود رہتا ہے۔ ہم نے اس بار سابقہ دوار سے تھوڑا سا مختلف ہم نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کلوتھ مارکیٹ مین ہے، وہاں پہ ہم نے کیا کرا ہے جو فقیر کا پیڑ ہے نشاط سے لے کے اس کو ہم نے روڈ کو ون وے کر دیا ہے۔ صحیح، اب کیا کیا ہے کہ نشاط پر ہم نے جو ہے وہ ڈنڈے لگا دیے، وہاں سے ٹریفک کی آمد و رفت جو ہے اس کو متبادل راستہ ہم نے دے دیا ہے کہ وہ وہاں سے گھوم کر وہاں سے چلے جائے۔ اب جو بازار میں آنے والے جو بھی حضرات ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں خواتین وہاں آتی ہیں، وہ آرام سے اپنی جو ہے وہ عید کی شاپنگ ہے یا دوسری شاپنگ سے وہ اپنی وہاں پہ آسانی سے باپردہ جو خواتین ہیں وہ آئے، وہاں سے آرام سے اپنے سے مستفید ہو۔ تو ان کے لیے ہم نے خاص وہاں انتظام کر دیا ہے۔ فقیر کے پیڑ پہ بھی ہم نے اسی طرح کیا ہے۔ ہم نے جو تلک چاڑی ہے اس پر بھی ہم نے یہ کر دیا ہے۔ کافی جتنے بھی بازار ہیں ہم نے اس کو، آپ جا کے جب وزٹ کریں گے آپ کو ایک ہجوم نظر نہیں آئے گا، آپ کو تمام تو جو بازار ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹریفک کی آمد و رفت وہ ایزیلی موو ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بالکل اس بار ہم نے جو ہے صاحب کا دوار سے بہت الگ انیشیٹو لیا۔ ابھی بھی اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کا دن ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کے حوالے سے ہماری تیاریاں جو الحمدللہ مکمل ہیں۔ جتنے بھی وہاں کے جو روٹس ہیں وہ ہم نے کلیئر کر دیے ہیں، تمام تر جو روڈ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ہم نے درست کر دیا ہے، وہاں کے لائٹ کے انتظامات ہیں وہ ہم نے درست کر دیے ہیں۔ اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ طاق راتوں کی جو آمد ہے، تو طاق راتوں کے حوالے سے بھی جتنی بھی میاں صاحب فراز ٹاؤن کی جتنی بھی یوپی میں جتنی بھی مساجد ہیں، تمام مساجد کے باہر کی جو ہم نے صاف صفائی مکمل کر دی ہے۔ وہاں پہ ہم نے جو ہے ابھی جو ہے اب شیڈول اناؤنس کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ جتنی بھی امام بارگاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، ہماری مساجد ہیں، تمام مسجدوں کے اندر جو ہے ہم اسپرے، ڈینگی کا اسپرے کرائیں گے، ملیریا کا اسپرے ہم کروائیں گے۔ وہاں پہ ہم جو دوائیاں جو ہے ہم وہاں پرووائڈ کریں گے۔ جتنے بھی ہمارے متفقین حضرات وہاں پر موجود ہیں ان کی آسانی کے لیے جو بھی ہم کر سکیں گے وہ ہم ان کو آسانی ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی ہمارے جو رمضان کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ آپ نوجوان ہیں، نوجوان آج کل راغب ہیں کھیلوں کی جانب۔ رات کے اندر ہم جب نکلتے ہیں تو تمام تر جو سنسان جگہ ملتی ہے وہاں وہ کرکٹ کھیلنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی ہم نے سوچا ہے، نوجوانوں کے حوالے سے جو ہم نے کرکٹ کا جو کھیل کا، دیکھیں کھیل کے جو میدان آباد ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے وہ نشے کی طرف راغب نہیں ہوتا، دوسری طرف راغب نہیں ہوتا۔ جو فارغ انسان ہے جس پہ کوئی کھیلنے کو بازار میں جانے کا وہ نہیں ہے، جس پہ جاب نہیں ہے، وہ اس طرف ہی آ جاتا ہے کھیل کی طرف۔ تو ہم نے اس کے لیے میدان آباد کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کو جتنی بھی 18 یوتیز ہیں سب کی الگ الگ ٹیمیں ہم نے بنائی ہیں۔ ہم نے کہا بھائی آپ کمانے تو اب جا رہے نہیں ہو، وہاں جا رہے نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے اس طرف آئیں، کھیل کی طرف آئیں۔ یہ لوگ ناظرین اس پیج سے آپ کو کھیل کا سلسلہ بھی مل رہا ہے، بالکل سیکھنے کو تو مل رہا تھا علامہ صاحب کی گفتگو، لیکن یہاں تو آپ کو گراؤنڈ کا بھی بتایا جا رہا ہے اور پھر میچ کا بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں۔ جی اسی طریقے سے ہم نے کھیل کے میدان بھی آباد کیے ہیں۔ اور
तमाम 18 यूसुफ की अलग अलग टीमें हم ने बनाई हैं, वो हमने खेल के मैदान भी आबाद कर दिया, उनको एक अलग स्पेस हमने प्रोवाइड कर दिया है कि आप रोडों पे ना खेलें, इस जगह पर आए हमारे लिए, यहाँ पे आप आराम से इजीली होके खेल लें। तो हमने उसके लिए भी इंतजाम करें जो भी हमारे से हो सका, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खवातीन के लिए। और इवन मैं यहाँ तक कहता हूँ आपके तबस्सुस से अगर कोई किसी भी तरह का हमें मशवरा देना चाहे कि हम बाजारों के लिए या अपने मियाँ सरफराज टाउन के लिए या अपने मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो हम कर सकें हमें मशवरा दें। देखिए मशवरा एक सुन्नत है, सुन्नत अमल है, उससे आपको हम मशवरा करेंगे तो सुन्नत पे अमल हो जाएगा। हमें मशवरा दें, हम क्या बेहतरी हम ला सकते हैं अपनी टाउन के लिए, अपनी आवाम के लिए, जिससे हम मुस्तफीद कर सकें अपनी आवाम। ये भी खुश नसीबी आपकी कि पूछ रहे हैं आपसे, वरना तो हर बंदा चेयरमैन बनने के बाद तो मैं होना भाई, चेयरमैन करने के बाद। ये भी अच्छी बात है कि ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई को मशवरा देना चाहते हैं, ज़रूर दें। माशाल्लाह ये मुझे लग रहा है बड़े दिल वाले हैं ना, अल्लाह करे कि वैसा बड़ा दिल है। और बहुत सारी अच्छी बातें माशाल्लाह ने की है, अल्लाह के इनको और तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको और रूज अता फरमाए। हज़रत आखिरी में मैं आपसे कहूँगा कि हमारे इस पेज के हवाले से कुछ कहना चाहते हूँ। बज़्म इस्लाम जो मरहबा इस्लाम के हवाले से आपने जो प्रोग्राम का जो आगाज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपको 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ इस तरह के प्रोग्राम आजकल की नौजवानों की इस्लाह की एक नशिस्त एक तरह से, जिस तरह के आलिम दीन यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, अल्लाह के दोस्तों में से ये हैं, ये जिस तरह की जो तालीमात आगे देते हैं, आप जैसे मुकर्ररीन हैं, जितने हसीन माशाल्लाह से गले वाले यहाँ मौजूद हैं, कितनी खूबसूरत इन्होंने नाते कलाम अपने सामने नाज़रीन के सामने पेश किया। तो ये जो रातें हैं जो लोग बाहर गुजारते हैं, वो रातों को आप लोगों ने एक सवाब का जरिया बना दिया। जब जब वो नातों को सुन रहे हैं, हजरत को सुन रहे हैं, आप जिससे खूबसूरत मुकर्रीन को देख रहे हैं, तो उससे वो मुस्तफीद हो रहे हैं। तो सीखने सिखाने का ये अमल जो होता है, इनके जो अल्फाज है उनसे मैं समझता हूँ कि कोई एक जुमला भी उन्होंने सीख लिया और उसकी हयात जो जिंदगी है उसके अंदर वो उसने अपना लिया, तो समझ लें इनके लिए भी निजात का बाइस बन गया और उसके लिए भी खैर का बाइस बन गया। अल्लाह पाक आपको तौफीक दे कि इस तरह की जो निशिस्त है अल्लाह पाक आपको जारी और जारी रख सके। इसके पीछे जो आपके लागे होते हैं मसाइल वसाइल की भी जरूरत है, तो जो भी आपके वसाइल हैं अल्लाह पाक उसके लिए अंदर भी आप आमीन आमीन। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा बिलाल शेख ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई है और वकील माने आज मुझे भी मज़ा आ रहा है कि बात करते हुए, और माशाअल्लाह अल्लामा साहब ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की है। अब क्योंकि वक्त भी काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, मैं सैयद महद और रिजवान भाई दोनों से अर्ज़ करूँगा कि एक नात हज़रत आप सुना दें और उसके बाद फिर इसके साथ मनक़बत भी दोनों मिलकर सुना दें, फिर इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। रहम करो या शाहे दो आलम, रहम करो या शाहे दो आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़रे करम या नूरे मुजस्सम, नज़रे करम या नूरे मुजस्सम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामे मोहम्मद मुश्किल कुशा है, ज़िक्रे मोहम्मद ज़िक्रे खुदा है। नामे मोहम्मद मुश्किल कुशा है, ज़िक्रे मोहम्मद ज़िक्रे खुदा है। जिस दर से दामन है फैलाया हमने, उस दर से दुनिया को सब कुछ मिला है, उस दर से दुनिया को सब कुछ मिला है। तुमसे है जा
جاری فیض دو عالم تم سے ہے جاری فیض دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم او دکھیوں کے گھر کے اجالے مجبوروں کی سننے والے ناداروں لاچاروں کو تم ہی بتاؤ کون سنبھالے تم ہی بتاؤ کون سنبھالے جس کا نہیں کوئی اس کے ہو ہمدم جس کا نہیں کوئی اس کے ہو ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں امت ساری کھڑی ہے نظر کرم ہو مشکل گھڑی ہے مشکل میں امت ساری گھری ہے نظر کرم ہو مشکل گھڑی ہے تجھ سا نہیں لج پال کوئی ہے تم نے ہی سب کی جھولی بھری ہے تم نے ہی سب کی جھولی بھری ہے رحمت ہی رکھنا ہم سب پر ہر دم رحمت ہی رکھنا ہم سب پر ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرو یا شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ منقبت کی چند اشعار پیش کی دیگر ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر پہ سمندر نہیں آیا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر پہ سمندر نہیں آیا حیدر کو بلا خاک سمجھ پائے گی دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا ایک پل کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے اونچی ذات علی دیے جسے علی جتنی کسے جاگیر بکھا مینو علی برگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی برگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر
زمانے تے او کوئی پیر بکھا مینو مرحب نو تبا کیتا خیبر بھی فتح کیتا مرحب نو تبا کیتا خیبر بھی فتح کیتا میرے مولا جی کوئی میرے مولا جی کوئی شمشیر بکھا مینو علی ولی زمانے تے او کوئی پیر بکھا مینو علی ولی زمانے تے او کوئی پیر بکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سید رضوان علی قادری اور سید مہد علی قادری بلال ملک صاحب اور تمثیل اتاری صاحب ماشاءاللہ یہاں پر آئے، انہوں نے اپنی نعت رسول مقبول تلاوت سنائی. اور آج یہاں پر میں ایک شخصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں کیونکہ وقت بھی کافی بڑھ چکا ہے. میری مراد امجد علی صابری صاحب کہ جو کہ پچھلے سالوں میں وصال فرما گئے، انتقال فرما گئے. اللہ کریم ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے، کیونکہ ان کا آخری کلام جو تھا نا، میں چاہوں گا اس کا ایک شعر میں آج آپ کو خود ہی سنا دوں تاکہ ان کی یاد بھی ہو جائے اور ان کی یاد میں ان کو ثواب بھی مل جائے اور اللہ کریم ان کو اور برکت عطا فرمائے. کیونکہ ان کا جو آخری کلام تھا، آخری جو اشعار تھے، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ ان کا بھی ذکر خیر کیا جائے تو ان کا بھی انشاءاللہ ذکر خیر ہم کرتے ہیں. تو آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں تاکہ ان کی قبر پر اللہ کریم اور اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں قبر امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں جب جہاں امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہو جہاں محشر میں رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا. مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. انداز میں ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام آئے. ہمارے علامہ صاحب نے ایک بڑی پیاری ہماری اصلاح فرمائی ہے اور یہ منقبت یقین مانے ہر جگہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے نا علامہ کا سایہ ہے تو ہم چل رہے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ نہ ہوتے علی کے بعد کوئی ویر دکھا مینو یعنی بھائی، ٹھیک ہے، علامہ صاحب کے علاوہ حضرت علی کے علاوہ حضور کے اور بھی بھائی ہیں. اس شعر سے انکار ہو رہا ہے، توجہ کریں کیونکہ یہ شعر غلط ہے. کہ ظاہر سی بات علامہ صاحب نے اس پر ہمارے رہنمائی فرمائی ہے تو جنہوں نے پڑھا ہے ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی اپنی کم علمی کی وجہ سے پڑھا ہے تو ان کی انشاءاللہ ہم مل جل کے، کیونکہ ہم اس مرحبہ اسلام کے پیسے گزر چکا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ اس طرح کے اشعار، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا حضرت علی حضرت عمر فرماتے نا ہمارے بازار میں وہی آئے
جو عالم ہو، اور عالم ہی انسان ہے۔ اللہ کرے کہ ہم علماء کرام کے ساتھ وابستہ رہیں، ان سے جڑے رہیں، تو انشاءاللہ ہمیں برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، علامہ صاحب کا اور چیئرمین صاحب کا اور ثنا خان جو کراچی سے آئے، یہاں کے آئے، میں سب کا شکر گزار ہوں، سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پوری بزم مرحبا اسلام کی ٹیم کی جانب سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد عمر رضا قادری صاحب کو۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ثنا خان کے ساتھ، نئے علماء کرام کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان